آپ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ یکم رمضان المبارک تھی۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی۔ 1078 عیسوی تھی۔ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کا نام تھا گیلان۔ یہ ایران کا ایک شہر ہے، آپ اس میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو جیلانی، اردو میں گاف، عربی میں جیم، اسی واسطے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد وہ بھی ایک اللہ کے ولی تھے، نہایت ہی متقی اور پارسا آدمی تھے۔ ان کا نام تھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا نام ہے، جو اپنے زمانے کے ولی کامل تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام ہے امۃ الجبار، جبار کی بندی، اللہ کی بندی، نام تھا ان کا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ آپ کی والدہ ماجدہ تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی یہ زمانے کی ولیہ تھی اور ولیہ کاملہ تھی۔ باپ بھی اللہ کا ولی اور ماں بھی اللہ کی ولیہ۔ آپ اندازہ کیجئے گا ان دونوں کے تقوی کا، ان دونوں کے زہد کا، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد محترم ہیں وہ کس قدر نیک، متقی اور پارسا انسان تھے۔ اس میں درست کر صحیح نہیں چل رہا۔ نہر کنارے بیٹھے ہیں تو ایک سیب، بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، وہ ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی نظر پڑی تو اس سیب کو اٹھا کے کھا لیا۔ جب اس کو کھایا تو کھانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کا سیب تھا اور میں نے اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا ہے، مالک سے پوچھا ہی نہیں، اجازت ہی نہیں لی۔ اسی خیال کے پیش نظر، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص انعام ہوتا ہے، بڑا خاص کرم ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی غلط کام کریں، گناہ کا کام کریں اور فوراً دل میں احساس پیدا ہو جائے، خیال پیدا ہو جائے کہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا، ضمیر ملامت کرے کہ یہ تو نے درست نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے، وہ اچھے کو اچھا کہتا ہے، وہ برے کو برا کہتا ہے۔ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر آپ کا ضمیر آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرے تو۔ فوراً دل میں خیال آیا، سیب تو کھا لیا لیکن سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی۔ اجازت لینے کی غرض سے نہر کنارے چل پڑے کہ یہ آیا کہاں سے تھا۔ بڑا ایک دور دراز کا لمبا سفر کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ اسی نہر کنارے ایک مکان ہے، اس مکان کے ساتھ ایک سیب کا بہت بڑا درخت لگا ہوا ہے، اور اس درخت کی کچھ شاخیں ایسی ہیں جو نہر کے پانی کے بالکل اوپر ہیں۔ جب اس منظر کو دیکھا تو ذہن نے، دل نے تسلیم کیا، جو سیب کھایا ہے یقیناً وہ اسی درخت سے ٹوٹا تھا اور وہ اسی درخت کا سیب ہے۔ پوچھتے پوچھتے اس کے مالک تک جا پہنچے۔ اس کے مالک جو تھے اس سیب کے درخت کے، اور وہ جن کا گھر تھا، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی ایک اللہ کے ولی کامل انسان تھے۔ جب ان کے پاس پہنچے، جا کے کہا کہ اس طرح میں نے ایک سیب کھایا ہے تو آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، میں بڑا ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں آپ سے اجازت لینے کے لیے۔ تو غوث پاک کے والد نے جب یہ کہا میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، اب ولی را ولی شناسم، ولی ولی کو پہچانتا ہے، وہ جو تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جو بندہ ایک سیب کو بخشوانے کے لیے، معاف کروانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ کہنے لگے معاف تجھے کر دوں گا، لیکن پہلے میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تو میرے پاس رہ 12 سال میری خدمت کر، 12 سال کے بعد پھر دیکھوں گا تجھے معاف کرنا ہے یا معاف نہیں کرنا۔ اب انہوں نے کہا مجھے قبول ہے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ بھی ایک خاص نشانی ہوتی کہ دنیا کی سزا جتنی مرضی سخت ہونا وہ اس کو قبول کر لیتے،
کیونکہ قرآن نے کہا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، جو آخرت کا عذاب ہے یہ بڑا سخت ہے، اور دنیا کا عذاب، دنیا کی تکلیف ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی جو تکلیف ہے، جو عذاب ہے، کہا وَأَبْقَىٰ، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں۔ کہا چلو سیب کی معافی مل جائے، 12 سال خدمت کی کوئی بات نہیں، میں خدمت کرتا ہوں۔ خدمت کرتے رہے، 12 سال خدمت کے مکمل ہو گئے۔ جب 12 سال مکمل ہوئے تو پھر گئے حضرت عبداللہ صومعی کے پاس، کہا جناب 12 سال پورے ہو گئے، اب تو مجھے وہ سیب معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرط اور ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے اور ہاتھوں سے اپاہج ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، 4 چیزیں بیان کی۔ کہا میری اس بیٹی سے نکاح کر لو، شادی کر لو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ ہاں اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ 2 سال تم نے اور میری خدمت کرنی ہے۔ 12 سال وہ پہلے والے ہو گئے، 2 سال یہ ہو گئے، کتنے سال ہو گئے جی؟ 14 سال۔ کہا میری خدمت کرو، معاف کر دوں گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ چلو ایسی بیوی سے شادی کرنا ہے تو بڑا ایک مشکل کام، تو لیکن چونکہ یہ سزا ہے، میں نے سیب کھایا ہے اور اجازت کے بغیر کھایا ہے، کہا چلو مجھے قبول ہے، صرف اس نیت کے ساتھ ہاں کہہ دی کہ کل قیامت کے میدان میں اس سیب کا حساب نہ دینا پڑے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ پوچھ لے کہ تو نے یہ کیا کیا تو میں کیا کہوں گا؟ وہ آخرت کی سزا سے بچتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے کہا میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ اپنی زوجہ کے پاس گئے تو جا کے منظر دیکھا وہ بالکل یکسر مختلف تھا۔ سسر نے کہا تھا کہ ایسی بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، سامنے ایسی خاتون تھی کہ جو بینا تھی، دیکھنے والی تھی۔ سسر نے کہا تھا ایسی بیٹی ہے جو اپاہج ہے، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، لیکن جب جا کے دیکھا تو اس کے ہاتھ صحیح سلامت ہیں۔ کہا تھا سسر نے کہ پاؤں سے وہ لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، جا کے دیکھا اس کے پاؤں صحیح سلامت ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، سن نہیں سکتی، لیکن جا کے دیکھا وہ تو سماعت والی ہے، سننے والی ہے۔ گھبرا کے واپس آئے اپنے سسر حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ انہوں نے دیکھا اس تجسس کو اور اس پریشانی کو، تو پھر انہوں نے اپنے جملوں کی وضاحت کی۔ اب وضاحت سنیے۔ فرمانے لگے میں نے جو تجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، وہ نابینا اس واسطے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس واسطے نابینا۔ کیسے لوگ تھے، کیسے نیک متقی پارسا انسان تھے، آج تک اس کی نظر کسی غیر محرم کے چہرے پہ نہیں پڑی۔ اور ایک حدیث شریف سنیں، ایسی عورتیں جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں، کسی غیر محرم پر ان کی نظر نہ پڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ، کتنا خوبصورت سوال ہے۔ عورت سب سے زیادہ اللہ کا قرب کب پاتی ہے؟ تو اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم کہ میں بھی اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، چپکے سے میں اٹھا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا، جا کے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سوال کیا ہے کہ عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، آپ مہربانی کریں اس کا جواب بتائیں۔ اب سیدہ پاک نے جواب دیا، فرمانے لگی کہ عورت جب اپنے گھر کے کسی کونے میں ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ جب اپنے گھر میں ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنے گھر سے دور جاتی ہے ویسے ویسے وہ اللہ کے قرب سے، اللہ کی نزدیکی سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ عورت کو رحمتیں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں میں یہ جواب لے کے واپس
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، یہ جواب ہے، عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جواب دیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی مسکرا دیے اور مسکرا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا علی، یہ تمہارا جواب نہیں ہے، یہ جواب تمہارا نہیں ہے۔ تو حضرت علی پاک کہتے ہیں میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جواب سیدہ فاطمہ کا جواب ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میں محمد کے بدن کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ نابینا اس واسطے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اور میں نے جو کہا تھا کہ وہ اپاہج ہے، وہ ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، تو فرمانے لگے اپاہج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو چھوا نہیں، کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے جو کہا تھا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، تو کہا بہری ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کا کلام نہیں سنا۔ میں نے جو کہا تھا کہ وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، اس کا مطلب ہے اس کے پاؤں کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے، اس کے پاؤں جب بھی اٹھیں گے اپنے شوہر کی اطاعت میں اٹھیں گے، اپنے شوہر کی فرما برداری میں اٹھیں گے۔ تو ماں کے تقوی کا معیار یہ ہے، باپ کے تقوی کا معیار یہ ہے کہ ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے 14 سال نوکری کی، اور ماں کے تقوی کا معیار یہ ہے کہ ساری زندگی غیر محرم کو دیکھا نہیں، غیر محرم کا کلام سنا نہیں، غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا، قدم کسی غیر محرم کی طرف چل کے نہیں گئے۔ جب باپ اس تقوی کا مالک ہو اور ماں اس تقوی کی مالکہ ہو تو پھر پیدا ہونے والے بچے غوث الاعظم جیسے ہوا کرتے ہیں، پھر غوث پاک جیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر والدین چاہیں نا کہ اولادیں با کردار بنیں تو پھر لازم ہے کہ والدین تو اپنے آپ کو با کردار بنائیں نا، باپ تو اپنا کردار سنوارے، ماں تو اپنا کردار سنوارے۔ تو یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد ماجد تھے، یہ ان کا تقوی کا معیار تھا۔ جو ان کی والدہ ماجدہ تھیں، یہ ان کے تقوی کا یہ معیار تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی آپ دیکھیں گے، آپ کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی نظر آئے گی۔ ایک طویل حصہ اپنی زندگی کا علم پڑھا ہے اور پھر ساری زندگی علم پڑھاتے رہے، ساری زندگی پڑھتے رہے یا پڑھاتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی۔ اور وہ جو واقعہ ایک بڑا مشہور ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو وصیت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ آپ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، والدہ ماجدہ نے 40 دینار ایک کپڑے میں سی دیے اور بتایا کہ یہ 40 دینار ہیں آپ کے خرچ کے لیے، اور ساتھ میں آپ کو ایک وصیت کر رہی ہوں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جب والدہ اتنی با کردار ہو اور پھر وصیت کرے تو بچوں پہ تربیت کا کس قدر وہ ایک اثر ہوتا ہے، اور کس قدر اولادیں فرما بردار پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کا خوف کرنے والی، تقوی والی، صاحب تقوی پیدا ہوتی ہیں۔ ساری زندگی جھوٹ نہ بولنا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ماں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا اپنی منزل کی طرف، رستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ پوچھتے پوچھتے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ڈاکو، اس نے کہا آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے کپڑے میں 40 دینار ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا ڈاکو، اس نے کہا کہ لوگ الحمدللہ سبحان اللہ کا ذرا پیار، لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں اور آپ ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں آپ نے مال چھپایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں ابھی اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ماں سے کیا ہوا وہ وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اب وہ لے گیا اپنے سردار کے پاس، کہا جی اس کی بات بھی سنیں، یہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے میں 40 دینار ہیں۔ جب اس کپڑے کو کھولا گیا تو واقعہ ہی اس کے اندر 40 دینار موجود تھے۔
وہ جو بڑا تھا پوچھنے لگا کہ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آپ جھوٹ بول کے اپنا مال ہم سے بچا سکتے تھے، جھوٹ نہیں بولا آپ نے، سچ بولا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، ماں سے کیا ہوا وہ وعدہ نبھایا ہے، سچ بول دیا ہے، مال جاتا ہے تو جائے، ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اب وہ چور پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، آپ ماں کے اتنے فرما بردار ہیں کہ ماں کی نافرمانی نہیں کر رہے، اور ہم ایسے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دل میں خیال پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا کہ یار رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سارے کے سارے چور توبہ کی، پکی اور سچی توبہ کی، اور سارے کے سارے اپنے زمانے کے ولی کامل بن گئے۔ یہ سچ کی برکت تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچ ہے یہ بندے کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سچ بولنے والا نجات پا جاتا ہے۔ آج ایک نیا فلسفہ ہے معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو گزارا نہیں ہوتا، جھوٹ نہ بولے تو کام نہیں چلتا، تجارت میں جھوٹ بولنا یہ لازمی ہوتا ہے، ایسا لوگوں کا کہنا ہے۔ جو یہ کہے کہ تجارت چلانے کے لیے اور کمائی کرنے کے لیے اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جھوٹ بولنا لازم ہے، اس ظالم کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تجارت فرمائی ہے نا، حضور نے تجارت نہیں کی؟ کیا معاذ اللہ آپ نے اپنی تجارت جھوٹ کے سہارے کی ہے؟ لوگوں سے کہا جائے کہ نماز پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، تو بڑے شائستہ سے انداز میں یہ جملہ کہہ کے جان چھڑاتے نظر آتے ہیں۔ دل تو بڑا کرتا ہے لیکن دکان کا وقت ہوتا ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ پارہ نمبر 18 میں اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی، فرمایا رجالن، کچھ ایسے مرد ہیں، اللہ ان کو فرما رہا ہے مرد، یا اللہ